العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، جسے درود پاک آتا ہو آسانی سے پڑھ سکتا ہو، کم از کم اتنی آواز کے ساتھ پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں۔ محبت سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ما مدحت محمدا بمقالتی، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلاۃ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کسمنہ میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد صدر محفل سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت پیر شیخ چندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موطن المقام پیر محمد شریف صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور آج کی اس خوبصورت محفل ذکر مصطفیٰ و ذکر اہل بیت و ذکر اولیاء کاملین میں بیٹھنے والے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بندہ ناچیز کی دربار عالیہ پر دوسری مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کے در کا خادم رکھے اور اسلام کی زندگی عطا کرے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہے۔ میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے حبیب آپ اپنی زبان رسالت سے خود فرما دیں۔ اگر تھوڑا جہا ہنگارا دیندے رسو تو مینوں پتہ چل جاسی کہ بھی تسی سن رہے ہو تو میں زندہ مجمع دے نال بیان کر رہے ہیں۔ ذرا محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ مالک فرما رہا ہے، قل، حبیب آپ اپنی زبان رسالت سے خود فرما دیں۔ بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پہنچانی کہاں ہے؟ بندوں تک۔ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیں۔ باری تعالیٰ تو خود بھی تو پہنچا سکتا ہے، تو خود قرآن میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
میں اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تو بندے کے اتنا قریب ہے تو مالک تو خود بھی تو بندوں سے بغیر کسی واسطے کے وسیلے کے کلام کر سکتا ہے۔ تو آواز آئی، اے بندے، جب میں ساری کائنات کا خالق ہو کر، ساری کائنات کا مالک ہو کر، ساری کائنات کا رازق ہو کر جب اپنے محبوب محمد کے وسیلے کے بغیر بندوں سے کلام نہیں کرتا، تو اے بندو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کے امتیوں، اور اے وسیلے کا انکار کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے لفظ کل کے اندر قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب کائنات کا خالق ہو کر محمد کے وسیلے کے بغیر کلام نہیں کرتا، اے بندو، جب میری بارگاہ میں آنا ہے تو محبوب کے بغیر نہیں بلکہ محمد کا وسیلہ دے کر میری بارگاہ میں آنا۔ کل اس واسطے جب اس کے اپنے وحدانیت کی بات آئی، سورت اخلاص بچے بچے نو آن دی، جنہوں آن دی ذرا ہاتھ چکے دسے ذرا، ماشاءاللہ، اللہ سارے یاد رکھن دی توفیق دے۔ سورت اخلاص بچے بچے کو آتی ہے، آپ سب کو یاد ہے۔ کل هو اللہ احد، اے سونیا تسی آپ آگ چھڑو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، باری تعالیٰ تو خود بھی تو کہہ سکتا ہے، اپنی وحدانیت کا خود بھی یقین دلوا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ محبوب کی زبان درمیان میں کیوں لائی جا رہی ہے؟ تو رب فرما رہا ہے کہ یہی تو دیکھنا ہے کون میرے محبوب کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ صفا کی چوٹی ہے، میرے آقا نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، سامنے حضور کی جان کے دشمن ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو حضور کے رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ استاد جھوٹ کیوں بولتا ہی کیوں نہ ہوئے، شاگرد حیا کر کے آگ چھڑ دینے، باقی استادی تسی کدی جھوٹ نہیں بولے۔ پیر پاویں دو نمبری کرتا ہی کیوں نہ ہوئے، تے مرید آخر میں نے باقی جی تسی کدی دو نمبری نہیں کی تھی۔ لیکن یہاں جو سامنے کھڑے ہیں اپنے نہیں، یہ جان کے دشمن ہیں، رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، میرے آقا کعبے کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اونٹ کی گلیز اوجڑی آقا کے جسم تھر پر ڈال دی جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ پر طائف کے میدان میں پتھر برسائے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو حضور کی جان کے دشمن۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایسا گروہ ہے جو حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے، یقین کر لو گے، میری زبان پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا کالو بلا، یقین کریں گے، کیونکہ محمد ہم تجھے صادق بھی کہتے ہیں، تجھے امین بھی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شیخ چندن سرکار۔ صادق اور امین کون کہہ رہا ہے؟ جو جان کے دشمن ہیں، حضور کے اپنے نہیں بیگانے، حضور کی زبان پر اتنا یقین، حتیٰ کہ ایک بندہ آگے بڑھ کر کہنے لگا ہے محمد اگر وہ قافلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوں اور آپ کی زبان سے نکلے کہ وہ قافلہ نہیں ہے، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، کیونکہ یہ زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جو دن کو کہہ دیا دن تو دن ہو کے رہا، جو رات کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ یہ وہ محبوب کی زبان ہے کہ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے قسم ہے طلوع ہوتے ہوئے ستارے کی، میرا محبوب نہ کبھی بھٹکا ہے نہ کبھی بھولا ہے۔ اے لوگوں سن لو، جب میرا محبوب بولتا ہے، جب تم بولو تو زبان سے جھوٹ نکلے، زبان سے غیبت نکلے، برائی نکلے، لیکن جب میرا محبوب بولتا ہے زبان سے حدیث نکلتی ہے یا قرآن نکلتا ہے۔ جب میرا محبوب بولے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان محبوب کی ہے لیکن کلام خدا کا ہوا ہے۔ یہ محبوب کی زبان کا کمال ہے۔ کل حبیب آپ اپنی زبان رسالت سے خود فرمائے
اجے تو میں لفظ کل تے بولا نا تے 2 گھنٹے میں اس سے گفتگو کر سکوں. کئی احادیث میرے منظر عام پر ہیں، میری آنکھوں کے سامنے احادیث کے ورق کھلے پڑے ہیں. ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر بات کو اگلی طرف لے کر چلوں گا. ہجرت کی رات آئی، آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، محبوب مکے والوں کو تیری قدر نہیں، مدینے والے عاشق ہیں تیرا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا نے بستر پر لٹایا مولا علی شیر خدا کو. نعرہ حیدری مومن اور منافق کی پہچان کا نعرہ ہے. صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ. ہاں، ہماری مجلس میں مومن بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے. ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی، ہم وہاں پر بیٹھ کر نعرہ حیدری ذکر علی شروع کر دیتے. جو علی کا نام سن کر جس کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ جاتی، جس کا چہرہ بگڑنے لگتا اور جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے، ہم جان جاتے منافق ہے. اور جس کا چہرہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا، کھل اٹھتا، ہم جان جاتے یہ مومن ہے. مجھے کہنے دو، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے، عقل کو چین، ذہن کو شعور ملتا ہے. ارے ہم تو اس علی کو مانتے ہیں اے یارو جس علی کا ہمارے محمد سے خون ملتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہجرت کی رات میرے آقا نے مولا علی کو بستر پر لٹایا اور سنیا جی میرے آقا نے کیا جملہ کہا. حضور نے فرمایا علی یہ میری جان کے دشمن ہیں. توجہ ہے، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا تو پھر بات بھائی میرے ساتھ آنکھیں ملا کر بات کریں اور جاگتی چمکتی آنکھوں کے ساتھ بیٹھیں. مہربانی. فرمایا علی یہ میری جان کے دشمن ہیں، تلواریں لے کر کھڑے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں. صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، امانتیں بھی میرے پاس پڑی ہیں. جان کے دشمن بھی میرے ہیں. میں ہجرت کر رہا ہوں، میرے بستر پر لیٹ جا، صبح اٹھ کر ان کی امانتیں واپس کر کے تو بھی میرے پیچھے مدینے آ جا. اب جملے پر توجہ رکھیے گا. میرے آقا تشریف لے گئے، سیدھا جا کر صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی کہ جیسے ہی حضور گئے دروازہ کھل گیا. آدھی رات کا وقت ہے. فرمایا ابو بکر تو سویا نہیں؟ یا رسول اللہ ایک دن آپ نے فرمایا تھا ہجرت کریں گے، کوئی میرا یار میرے ساتھ جائے گا، کوئی میرا یار میرے ساتھ جائے گا. تو میں نے ذہن میں سوچا کہ میرے آقا آئیں اور میرے دروازے پر آئیں، دستک کہیں دیتے رہیں، کہیں ابو بکر سویا ہی نہ رہ جائے. یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا ابو بکر نے سو کے دیکھا ہی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے بستر پر لٹایا مولا علی کو، ایک کو بستر دے دیا اور ایک کو غار کے اندر 3 دن تک چہرہ مصطفیٰ کا زیارت کا شرف عطا کر دیا. سرکار علیہ السلام نے بستر پر لٹایا علی کو. صبح ہوئی، باقی صحابہ آ گئے، علی نیند آ گئی تھی بستر پہ؟ ہم سنے جی عقیدہ کیا ہے صحابہ کا، علی نیند آ گئی تھی بستر پہ. مولا علی شیر خدا کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا روز سوتا تھا، خدا کی قسم مجھے کبھی اتنا سونے کا مزہ آیا ہی نہیں جتنا بستر رسول پہ سونے کا مزہ آیا. علی تیری جان جا سکتی تھی. کہا اللہ کی قسم موت آ کر بھی علی کو مار نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح ہوگی ان کی امانتیں واپس کرے گا اور میرے پیچھے مدینے آئے گا. ارے جب تک صبح نہ ہوتی ان کی امانتیں واپس نہ ہوتی اور جب تک میں مدینے نہ جاتا زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی، آسمان پھٹ سکتا تھا، زلزلے آ سکتے تھے، ستارے ٹوٹ سکتے تھے، سورج متھن ہو سکتا تھا اور قیامت آ سکتی تھی، لیکن وہ جملہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا جو میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا. موت آ کر بھی علی کو نہیں مار سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے وہی کر دیا ہے جو محمد کی زبان سے نکل گیا. کل حبیب اپنی زبان سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ ان کنتم تحبون اللہ. اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر ویلی کا ٹکرا مارنے کا فائدہ کوئی نہیں. بھئی ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے تو ہم نماز پر نماز پڑھیں. نمازیں پڑھنے والے حضور کے دور میں بھی بہت تھے.
حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، یارو سچا سنیوں والا عقیدہ لے کر جاؤ، وہ عقیدہ لے کر جاؤ جس عقیدے کے اندر ادب مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، سرکار کی ہر نسبت کا حیا ہو۔ وہ نمازیں کس کام کی؟ اس دور کے اندر بھی، حضور کے دور میں بھی موجود تھے وہ منافق۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری جھولی کے اندر سونا اور چاندی تھا، مال غنیمت۔ حضور کسی کی جھولی میں زیادہ ڈالتے، کسی کو تھوڑا دیتے، کسی کو زیادہ دیتے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر کیا کہا، اے دل یا محمد اتق اللہ، محمد عدل کر، اللہ سے ڈر۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، حضور مجھے حکم دیں اس کا سر قلم کر دوں۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ عدل کر؟ جو نبی ساری دنیا کو عدل سکھانے آیا ہے، جس نبی کے عدل کا مقام یہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں حضور کو لے کر گئی اور میں نے دایاں پستان دودھ کے لیے پیش کیا، سرکار نے ایک طرف سے دودھ پیا، جب بایاں پستان پیش کیا چہرہ انور پھیر دیا، گویا کہ حلیمہ سعدیہ کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی تھا۔ گویا کہ حضور بتانا چاہتے تھے محمد نے اپنا حصہ پی لیا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے۔ ارے جس نبی نے زمین پر قدم رکھنے سے پہلے عدل کا پیغام دیا ہو، کہ اس نبی کو عدل کا آ کر کہہ رہا ہے کہ نبی عدل کر، اللہ سے ڈر۔ ارے جو نبی ساری دنیا کو عدل سکھانے آیا ہے اور اللہ سے ڈرانے آیا ہے، اس نبی سے کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر اور عدل کر۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، حضور حکم دے سر قلم کر دوں۔ اور سنو حضور نے کیا جملہ کہا، سرکار فرمانے لگے اے عمر ٹھہر جاؤ۔ اس نے یہ بات کی اور کہہ کر چل دیا۔ حضور نے فرمایا اس کے حلیے کو دیکھو، اس کی شخصیت کو دیکھو۔ جب دیکھا سر منڈا ہوا، گھنی داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور آنکھیں ابری ہوئی، گالیں ابری ہوئی۔ فرمایا ان کی نشانی بتاؤں؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ جی بتائیں۔ فرمایا ان کی نمازیں تمہاری نمازوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی۔ یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے خارج ہو چکے ہوں گے، اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل کر خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، سب کچھ ہے، کلمہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، لیکن دل کے اندر عشق و محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، عبادات کے ہونے کے باوجود بھی لیکن دین سے خارج ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیوں خارج ہو گئے؟ دل میں ادب مصطفیٰ نہیں، ان کو دین سے خارج کر دیا۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ ایک صحابی عبداللہ نامی صحابی شراب پی لی اور مسجد میں آ گئے، صحابہ نے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے حد شرعی نافذ کی، کوڑے مارے گئے۔ کچھ دن احساس رہا، پھر شراب پی لی، پھر مسجد میں آ گئے، تیسری دفعہ پھر عمل ہوا، صحابہ نے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سزا ہوتی ہے، بار بار پھر شراب پیتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ صحابہ نے کہا لعنت ہو اس پہ، بار بار سزا ملتی ہے پھر شراب پی لیتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ جملہ کہا میرے آقا حجرے سے باہر آ گئے، فرمایا خبردار میرے صحابی کو یہ جملہ مت کہو، اگر یہ ایسا کام کرتا ہے تو کیا میں سزا نہیں دیتا؟ کیا اس کو سزا نہیں ملتی؟ جی یا رسول اللہ ملتی ہے۔ فرمایا اس کو لان تان نہ کرو۔ حضور کیوں لان تان نہ کریں؟ فرمایا کیونکہ یہ محمد سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کیسی کرتا تھا؟ اب سنیے گا کیسی محبت تھی۔ مدینہ شہر کے اندر جب کوئی نیا پھل آتا نا منڈی کے اندر، وہ نیا پھل لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام وہ نیا پھل چومتے، چوم کر کھانا حضور کی سنت ہے۔ حضور کھاتے اور دعائیں دیتے، پیسے ہوتے کوئی نہیں تھے، ادھار لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ اب ایک دن دو دن گزرتے تو وہ پیسے مانگتا، اس کو پکڑ کے دکاندار کو حضور کے پاس لے آتا، کہتا یا رسول اللہ اس کے پیسے دیں۔ حضور فرماتے کون سے پیسے؟ تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ حضور میں تو غریب جا بندہ یا رسول اللہ، میں کہا چونکہ نواں پھل آیا ہے سب تو پہلے تھوڑی بارگاہ پیش کر دیں۔ تو یہ اس کی محبت کا عالم تھا۔ فرمایا اس پر لان تان نہ کرو کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ارے محبت کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی کا نام ہے۔ ارے یہ محبت عبادات کی محتاج نہیں، محبت عبادتوں سے نہیں ہوتی ہے، محبت دل کے تعلق کا نام ہے۔ آئیے آپ
آپ کے سامنے ایک اور حدیث پاک رکھوں. سرکار کی مجلس لگتی ہے اور حضور کی مجلس کے اندر حضور کے صحابہ بھی بیٹھتے ہیں. ایک یہودی بچہ آ کر حضور کو تکتا ہے, حضور کی زیارت کرتا ہے. اتنی محبت ہو گئی کہ حضور کا عشق دل میں, اس کی شمع عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اب دل میں وہ شمع جلنے لگی, صبح و شام ہر وقت سرکار کی یاد میں تڑپنے لگا. ہر وقت سرکار کا رخ زیبا سامنے ہے. تو ہجے میڈا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویگ کے چن شرماوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, متا بیعت بھی ہو جاوے. جو چاہے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے, جو پاوے حق پھلنا وچ حق پھلنا دی شان بتاوے. کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے. صفتاں پاک رسول دیاں دا ایتھے کون بیان سناوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے. علم رب نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل رب نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. ایڈا سونا ماہی, اس کو حضور کا حسن اچھا لگتا ہے وہ ذرا بولے سبحان اللہ. حضور کے حسن کی شمع دل میں جلنے لگی. اب ہوا کیا, بیمار پڑ گیا, بیمار ہو گیا, حضور کی مجلس میں نہیں آیا. فرمایا میرا عاشق آتا تھا. حضور نے فرمایا وہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے, 2 دن ہو گئے بیمار ہے. بڑے بڑے حکماء کو, ڈاکٹروں کو, طبیبوں کو بلایا گیا, سب نے علاج قرار دے دیا. سرکار اب سنیے گا حضور نے کیا فرمایا. فرمایا چلو ابو بکر ہم اپنے بیمار کی عیادت کو چلتے ہیں. سرکار کس کی عیادت کو جا رہے ہیں؟ یہودی کی. سارے بولے کس کی عیادت کو؟ یہودی کی. ادھر سگا بھائی بستر مرگ پر پڑا ہو, لیکن خون کے رشتے اتنے خون سفید ہو گئے کہ دل کے اندر وہ محبت نہ رہی. کہ سگا بھائی موت کے قریب ہے اور تیرے اندر اتنی سکت نہیں کہ تو جا کر اس کا حال ہی پوچھ لے. میرے نبی کی سیرت کو تو دیکھ کہ میرا نبی اپنے بیگانوں کی بھی عیادت کے لیے جا رہا ہے. یہودی بچہ ہے, کلمے کا رشتہ نہیں, حضور کا عاشق ہے, دل میں محبت ہے. میرے آقا صدیق اکبر کو لے کر, فاروق اعظم کو لے کر, حیدر کرار کو لے کر, بلال کو لے کر, سلمان کو لے کر, جلیل القدر صحابہ حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ ہے. دروازے پر دستک, دروازہ کھلا, اس بچے کی روح پرواز کر چکی ہے, موت آ چکی ہے. میرے آقا قریب جا کر بیٹھے, سر کے اندر اپنا دست مبارک رکھا. منگو دعائے شالا اجدا نصیب ہوئے, جدو موت آوے مینو تو سوڑا قریب ہوئے. جس کی خواہش ہے وہ ذرا بولے ذرا سبحان اللہ. سرکار نے ہاتھ رکھا, وہ ہاتھ جس ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے ید اللہ, یہ ہاتھ محبوب آپ کا نہیں رب کا ہاتھ ہے. جب ہاتھ رکھا جاتی ہوئی روح واپس آ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا, آنکھیں کھلی, سرکار کا رخ زیبا سامنے ہے. اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. الہام کے رمچم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی, بے سر کو ابو سر تیری بخشش نے کیا ہے. اب اور بیاں کیا ہو اسی سے تیری مدحت. آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے, ارے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کا واقعہ ہے, اس نے یوسف سامنے تھا, مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہم, مصر کی عورتیں نے انگلیاں کاٹ لی کیونکہ حسن یوسف سامنے تھا, لیکن تکلیف کا احساس تک نہ ہوا. میں کہتا ہوں بھلا موت کے وقت اس کو تکلیف کیسے ہوگی جس کے سامنے رخ مصطفیٰ ہو. ارے میں یہ ایک جملہ کہوں گا, اب جس کو سمجھ آئے وہ چوتھے مصرے پر ضرور بولے گا. ایک طرف حسن یوسف ہے, دوسری طرف حسن مصطفیٰ ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ کرامن
یہ کاتبین بیٹھ کر نیکیاں برائیاں لکھ رہے ہیں. اب جس کا عقیدہ ہو میں جملہ دینے لگا ہوں. حقیقت ہے مسلم زمانہ حسین ہے. اللہ کا پیارا یوسف معنی حسین ہے. حقیقت ہے مسلم زمانہ حسین ہے. اللہ کا پیارا یوسف معنی حسین ہے. لیکن خدا گواہ ہے اتنا نہیں شمس ارے جتنا میرے حسین کا نانا حسین.